دیتے ہیں۔ اور ایک میں نے یہ بھی بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ بصیرت عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک بصارت ہے آنکھوں سے دیکھنا، ایک بصیرت ہے دل سے دیکھنا اور اس کا دماغ درست کام کرے، اس کو بصیرت کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ متقی انسان کو، پرہیزگار انسان کو، اللہ سے ڈرنے والا جو انسان ہے اس کو نور بصیرت عطا فرما دیتے ہیں، اس کی بصیرت کو تیز تر کر دیتے ہیں، وہ جلد باتوں کو سمجھ جاتا ہے۔ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نے تفسیر حاصل البیان کے اندر اس کا معنی کرتے ہوئے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بصیرت عطا فرماتے ہیں کہ جب عام لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحات کے اندر آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے کہ اگر وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو دنیا میں رہ لے، اگر اپنے رب کے پاس آنا چاہتا ہے تو اپنے رب کے پاس چلا جائے۔ تو اس بندے نے اپنے رب کی ملاقات کو پسند کیا ہے، اپنے رب کے پاس جانا پسند کیا ہے۔ لوگ سن نہیں پتا چلا، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی اس دنیا سے جانے والے، بصیرت اتنی تیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے تو جناب صدیق اکبر جو متقیوں کے امام ہیں، صاحب تقوی ہے، سب سے بڑھ کر تقوی اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو عطا کیا ہوا تھا۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کیوں روتے ہیں، ساتھیوں نے پوچھا کیوں روتے ہیں، تو بتایا اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ کے پیارے نبی جانے والے ہیں۔ کون ایسا مائی کا لال ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ یہ اختیار دے کہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو دنیا میں رہ لے، اگر اپنے رب کے پاس آنا چاہتا ہے تو رب کے پاس آ جائے۔ تو یہ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر ایک دو دنوں کے بعد جب رسول اللہ کا انتقال ہو گیا تو لوگ سمجھ گئے کہ جو بات ہم نہیں سمجھ سکے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے۔ یجعل لکم فرقانا، اللہ صاحب تقوی لوگوں کو، متقی لوگوں کو نور بصیرت عطا فرما دیتے ہیں، انہیں سمجھ آ جاتی ہے، جلد پتہ چل جاتا ہے کہ اس بات کے اندر خیر ہے یا اس کے اندر شر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ متقی لوگوں کو دوسرا انعام کیا ملتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری سیئات، خطائیں جو ہو جاتی ہیں، ایک گناہ ہوتے ہیں اس کا تذکرہ آگے آ ہے، ایک سیئات ہے، انسان نہیں چاہتا لیکن گناہ اس سے ہو گیا، یہ سیئات ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ اس سے سرزد ہو گئے، اس کی خواہش نہیں تھی، تمنا نہیں تھی کہ یہ میں کام کروں لیکن ہو گیا، یہ سیئات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، ان کے بارے میں صاحب تقوی متقی لوگوں سے بات پرس کرنا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، یہ خطا تم نے کیوں کی، یہ غلطی تم نے کیوں کی، یہ گناہ کا ارتکاب تم سے کیوں ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو پوچھنا بڑی دور کی بات ہے، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، ہم ان کے نامہ اعمال سے یہ سارے گناہ ویسے ہی مٹا دیں گے کہ جیسے انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تقوی، اللہ کا ڈر، اتنی بڑی اللہ کی دولت ہے، اتنا بڑا اللہ کا انعام ہے کہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں، چھوٹی چھوٹی خطائیں اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال سے مٹا دیتے ہیں۔ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ لکھو، اگر نیکی کی ہے پھر بھی لکھو، برائی کی ہے تو پھر بھی لکھو، لیکن تقوی والوں کو اتنا بڑا انعام ملتا ہے، ان کی برائیاں جب اللہ کے دربار میں لے جائی جاتی ہیں کہ یہ بھی اس نے برائی کی ہے، یہ اس سیئات کا بھی اس نے ارتکاب کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کو نامہ اعمال سے مٹا دیا جائے، ان کا حساب بھی نہیں ہوگا، ان کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جائے گا، بات پرس بھی نہیں ہوگی کہ یہ تم نے کیا کر دیا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ یعنی تقوی اتنی بڑی دولت ہے کہ جب انسان اس سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، انسان ہے نا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین توابون، ہر انسان سے خطائیں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ پہ اڑ جانا، ضد اختیار کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان گناہ کے اوپر معافی مانگ لے، اللہ کے آگے توبہ کرے، استغفار کرے، آنکھوں سے آنسو بہائے، شرمندگی کا، ندامت کا اظہار کرے کہ اللہ تیرا خطا کار بندہ ہوں، گناہ گار ہوں، یہ گناہ مجھ سے ہو گیا ہے، اللہ تیرے در کا فقیر تیرے در پہ آیا، مجھے معاف کر دے، اللہ فرماتے ہیں معاف کر دوں گا۔ لیکن تقوی والے انسان کو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دی۔ ایک بندہ معافی مانگتا ہے، کوئی پتہ نہیں اس کی معافی قبول ہو یا اللہ کہے جا تیری معافی مجھے قبول نہیں ہے، تیرا رونا مجھے قبول نہیں ہے، تیرے آنسو مجھے قبول نہیں ہے،
جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو لمبا سفر کرتے ہیں اور ان کے بال پراگندہ ہوتے ہیں، لباس مٹی سے گرد آلود ہوتا ہے، اور وہ لمبا سفر کر کے کعبۃ اللہ میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہو گیا۔ تو اللہ آگے سے فرماتے ہیں لا لبیک ولا سعدیک، تیرا یہاں پہ آنا مجھے قبول نہیں ہے، تیرا یہاں پہ اس بات کا اظہار کرنا کہ اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں، اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں، تیرا یہ حاضر حاضر کہنا مجھے قبول نہیں ہے۔ اللہ اسے دھتکار دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں، کوئی پتہ نہیں توبہ کرنے والا توبہ کر رہا ہے، معافی مانگنے والا معافی مانگ رہا ہے، اللہ کے دربار میں اس کے معافی کے بوجھ قبول ہوتے ہیں یا رد کر دیے جاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ لیکن جس کے پاس تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ اس کے لیے اعلان فرما رہے ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ اس کے لیے معافی کا مزدہ سنا دیا، اعلان کر دیا کہ ایسے انسان کو اللہ ضرور معاف فرمائے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، وہ اللہ بڑے ہی فضل والے ہیں، اللہ کے بڑے ہی کرم ہے۔ تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارشیں ہوتی ہے، بڑے انعام ہے اہل تقوی کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے بڑے انعام ہے۔ اللہ مالک کائنات فرماتے ہیں وَمَن يَجْعَلْ، جو بندہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا ڈر دل میں پیدا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کے راستے پیدا کر دیتے ہیں۔ مشکلات میں گھرا ہوئے اللہ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، تنگی ہے اس کے اوپر اللہ آسانی پیدا کر دیتا ہے، تنگی تکلیف میں پھنس گیا اللہ آسانی پیدا کر دیتا ہے، جیل میں چلا گیا ہے، قید پابند سلاسل ہو گیا، اللہ اس کے لیے نکلنے کے راستے پیدا کر دیتا ہے۔ جیسی بھی مشکلات ہیں، جیسے بھی حالات ہیں، وہاں سے نکلنے کا راستہ تقوی ہے۔ جب آپ تقوی اختیار کریں گے، پرہیزگاری اختیار کریں گے، اللہ آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو انسان تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا، وہاں سے اللہ تعالیٰ اسے رزق عطا فرما دیتے ہیں۔ اتنا بڑا انعام ہے صاحب تقوی لوگوں کے لیے۔ ایک واقعہ اس ضمن میں بھی اختصار کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی خادمہ خاص تھی سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا تو آپ کی والدہ نے سیدہ فاطمہ نے نبی علیہ السلام کا ہاتھ ایسے ام ایمن کو پکڑا دیا کہ ام ایمن اب یہ تیرے سپرد ہے، اس کو اس کے دادا کے پاس پہنچا دینا اور ہو سکے تو اس کی خدمت کرنا۔ پھر سیدہ ام ایمن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، پوری زندگی خدمت کرتی رہی۔ یہی وجہ تھی کہ نبی علیہ السلام نے اپنی ماں سیدہ آمینہ کے علاوہ دو عورتوں کو یہ اعزاز دیا ہے کہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میری ماں آمینہ کے بعد میری ماں ام ایمن ہے، لوٹی تھی، غلام تھی، خادمہ تھی، لیکن خدمت کی تھی۔ کائنات کے امام نے ان کی خدمت کو رائے گاہ نہیں جانے دیا، عزت اتنی عطا کی، شرف اتنا عطا کیا کہ اپنی ماں کا درجہ عطا کیا۔ فرمایا میری ماں آمینہ کے بعد اگر کوئی میری ماں ہے اس روئے زمین پر تو ام ایمن ہے۔ اور دوسری خاتون سیدہ فاطمہ بنت اسد، حضرت علی کی والدہ محترمہ، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی یہ اعزاز عطا فرمایا کہ جب انہیں قبر میں رکھ دیا گیا تو آپ نے قبر کو مخاطب کر کے کہا قبر تجھ میں کوئی معمولی عورت نہیں آئی، آج محمد مصطفیٰ کی والدہ تیری قبر میں آئی ہے۔ اتنا اعزاز اللہ کے پیارے نبی نے دیا سیدہ فاطمہ بنت اسد کو اور سیدہ ام ایمن کو۔ یہ غلام لوڈی سیدہ ام ایمن مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہی ہے، صاحب تقوی کی دولت اللہ نے عطا فرمائی ہے، جا رہی ہے۔ عرب کی شدت کی گرمی ہے، آج جیسے سفر تھے نہیں، اے سی والے، آرام دہ سہولتوں والے، گرمی ہے اور ایک تنہا عورت مکہ سے مدینہ کا سفر کر رہی ہے۔ رستے میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، لیکن تقوی کتنا ہے، دین بچانا چاہتی ہے، ایمان بچانا چاہتی ہے، دنیا کا مال لٹا کے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہی ہیں۔ رستے میں بھوک پیاس نے ستایا، سیدہ ام ایمن فرماتی ہیں مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے بس ابھی میری روح پرواز کرنے والی ہے، پیاس کی وجہ سے اور بھوک کی وجہ سے میرا یہ حال تھا۔ میں نے اللہ سے دعا کی اللہ تیرا وعدہ ہے، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ پر
وہ پھر ڈرتا ہے، اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، تو اللہ اسے غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرما دیتا ہے، جہاں سے انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا اللہ وہاں سے رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ اسباب کوئی نہیں ہے، کھانے پینے کی چیز دور دور تک نظر نہیں آ رہی، دور دور تک صحرا ہی صحرا ہے، پتھر ہی پتھر ہے، اللہ میرے لیے رزق کا انتظام فرما دے۔ سیدہ ام ایمن فرماتی ہیں ادھر میں نے دعا کی، ادھر آسمانوں سے ایک ڈول نیچے اترا، میں نے اس ڈول سے پانی پیا، اس کے بعد کبھی مجھے پھر پیاس نہیں لگی، کبھی پیاس نہیں لگی، کبھی بھوک اتنی شدت کی نہیں لگی کہ جس بھوک نے مجھے تڑپا دیا ہو۔ اللہ وہاں سے انسان کو رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے انسان کا کبھی وہم و گمان بھی نہ ہو، تو انسان تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، اپنے رب کا ڈر دل میں پیدا کر لے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزتیں عطا کرتا ہے، آخرت میں بھی عزتیں عطا کرتا ہے، آخرت میں بھی متقین کے لیے بڑے انعام ہے۔ جس طرح آج ہمارے حضرت قاری صاحب نے دوسری رکعت میں جو نا آیات بینات پڑھی، ان للمتقین مفازا، اصل کامیابی، حقیقی کامیابی کن لوگوں کی ہے؟ جو متقی ہے، تقوی والے ہیں، اصل کامیابی ان کے لیے ہے، حقیقی کامیابی ان کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا، ان کے لیے باغات ہیں طرح طرح کے نواع و اقسام کے پھل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کل قیامت کے دن عطا فرمائیں گے۔ اللہ نے تفصیل کے ساتھ اپنی نعمتیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب تقوی ہے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ مختصراً یہ دنیا میں بھی متقی لوگوں کے لیے بڑے انعام ہیں، بڑی برکات ہیں صاحب تقوی لوگوں کے لیے، اور آخرت کے دن کامیابیوں کے سرٹیفکیٹ صاحب تقوی اور متقی لوگوں کو ملیں گے۔ جتنا تقوی زیادہ ہوگا اس قدر عزت اور عظمت زیادہ ہوگی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک مکرم وہ انسان ہے، محترم وہ انسان ہے، قابل عزت اور قابل احترام وہ انسان ہے جس کے پاس تقوی موجود ہے۔ جتنا تقوی زیادہ اتنی عزت اور رسپیکٹ زیادہ۔ بلال حبشی کو دیکھ لو، دنیا کا مال نہیں ہے، دنیا کا سیم و زر نہیں ہے، غلام در غلام غلامی کی زندگی گزارتے ہوئے اسلام کی دولت کو اختیار کیا، دل میں تقوی پیدا کیا، چلتے مکہ کی گلیوں میں ہے، قدموں کی حال اللہ کی جنت میں آ رہی ہے۔ دنیا میں عزتیں ایسے، مکے کے بڑے بڑے سردار جو کل بلال حبشی کو مارا کرتے تھے، سزائیں دیتے تھے، آج نیچے کھڑے ہیں۔ فتح مکہ کا موقع ہے، کائنات کے امام فرماتے ہیں بلال آج کعبہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اللہ کی توحید کے نعرے بلند کر دو، اذان دو کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جس اللہ اکبر کہنے کی وجہ سے تجھے سزائیں دی جاتی تھی، آج سارے مکے والوں کو پتہ چل جائے وہ اللہ ہی اکبر ہے۔ اللہ کی بڑی بڑائی کی اور عظمت کے ترانے گا دو، دنیا والوں کو بتا دو اللہ کی توحید کیا ہے، عزت کیوں ملی، عظمت کیوں ملی۔ سارے سردار نیچے کھڑے ہیں، بلال حبشی سب سے اونچے چڑھ کے اللہ کی توحید کے نعرے بلند کر رہے ہیں۔ یہ عزت کس بنا پہ ہے؟ تقوی کی وجہ سے، پرہیزگاری کی وجہ سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات، مالک ارض و سما، رمضان المبارک کی ان بابرکت پربہار بہاروں کے اندر مجھے اور آپ سب کو تقوی کی یہ دولت نصیب فرما دے تاکہ ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت کے لائق بن جائے۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عاذب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. يا عليم يا كريم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء كاملا عاجلا يا ارحم الراحمين.
اے میرے مولا کریم اس مجلس میں جتنے تیرے بندے جتنی تیری بندیاں بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت سے صحت عطا فرما. اللہ روحانی بیماریاں ہیں تب بھی, اللہ جسمانی بیماریاں ہیں تب بھی اپنی رحمت سے دور فرما. اللہ جتنے ہمارے عزیز رشتہ دار دوست احباب بہن بھائی پیارے اللہ بیمار ہیں, گھروں میں ہیں تب بھی, اسپتالوں میں ہیں تب بھی, اللہ اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے میرے مولا کریم جتنے ہمارے پیارے اس دنیا کو چھوڑ کے تیرے پاس آ چکے اللہ ان کی مغفرت فرما, اللہ ان کی بخشش فرما, اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. اللہ جب وہ دنیا میں تھے اللہ ہمارے لیے دعائیں کیا کرتے تھے, آج تیرے پاس آ چکے ہیں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی مغفرت و بخشش فرما, اللہ ان کے درجات کو بلند فرما, اللہ ان کی حسنات نیکیوں کو قبول فرما. اللہ انسان ہونے کے ناطے جو ان سے خطائیں ہو گئی گناہ ہو گئے اللہ غلطیاں ہو گئی اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما. اللہ صرف معاف ہی نہ کرنا بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دینا, اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دینا. اللہ کروٹ کروٹ جنت الفردوس کی بہاریں عطا فرما. اے میرے مولا کریم جتنے تیرے بندوں نے بندیوں نے تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے اللہ میں سے کتنے ہی ہیں جو بڑی ہی ضرورت مند ہے اللہ ان کی ضرورتیں پوری فرما. اللہ کتنے ہی تیرے بندے ہیں جو مشکلات میں گھرے ہیں اللہ آسانیاں پیدا فرما. اللہ کتنے ہی تیرے بندے بے اولاد ہے اے میرے مولا کریم اولاد کی نعمت عطا فرما. اللہ جن کے پاس بیٹے نہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما. اللہ جن کے پاس بیٹیاں نہیں بیٹیاں عطا فرما. اے میرے مولا کریم جن کے بیٹے بیٹیاں گھروں میں خوش نہیں اللہ ان کو خوشیاں نصیب فرما. اللہ جن کی بیٹیاں دکھی ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان کے دکھ دور فرما. اے میرے مولا کریم یہ رمضان المبارک کی بابرکت ساتھ ہے گھڑیاں ہیں لمحات ہے اللہ ہمیں اس نے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رمضان المبارک کی رحمتیں برکتیں مغفرتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما. اللہ روزوں کا جو مقصد ہے تقوی اللہ وہ تقوی ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تقوی کی وجہ سے جو عزتیں عظمتیں ملتی ہیں اللہ وہ عزتیں عظمتیں عطا فرما. اللہ دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا فرما. اللہ ریاکاری دکھاوے سے محفوظ فرما. اللہ خالصتاً اپنی رضا کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ یہ تیرا خوبصورت گھر اللہ جنہوں نے تعمیر کیا ہے اس کے میں حصہ ڈالا ہے اللہ محنت کی ہے اللہ ان کی کوششیں کاوشیں اپنے دربار میں قبول فرما. اللہ نجات کا ذریعہ اور سبب بنا. اللہ اس گھر کی تعمیر میں جنہوں نے مالی طور پہ خرچ کیا ہے اللہ ساتھ مل کے محنت کی ہے اللہ کتنے ہی لوگ جو خرچ تو نہ کر سکے لیکن دعائیں کرتے رہے اے میرے مولا کریم سب کو ان کے حصے کے مطابق اجر عطا فرما. اللہ انسانوں نے اپنی استطاعت کے مطابق کام کیا اے میرے مولا کریم تو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما. اللہ اس گھر کو قیامت کی دیواروں تک آباد فرما. اللہ جو گھر کو اس تیرے گھر کو آباد کرنے والے ہیں اللہ تم کے گھروں کو آباد فرما. اللہ اس مسجد کے خطیب صاحب امام صاحب خادم صاحب اللہ مسجد کی انتظامیہ نمازی معاونین اللہ جو بھی محبین مخلصین ہیں اے میرے مولا کریم سب کی کوششیں کاوشیں قبول فرما. اللہ نجات کا ذریعہ اور سبب بنا. اللہ میں تو نہیں جانتا آپ جانتے ہیں اللہ جتنی ہمارے دلوں میں نیک خواہشات ہیں تمنائیں ہیں آرزویں ہیں اللہ تیرے بندے تیرے بندیاں تیرے سامنے آرزویں تمنائیں لے کر آئے ہیں اللہ تو دلوں کی باتیں جانتا ہے. اے شاہ اپنی رحمت سے ہم سب کی تمام نیک جائز دلی خواہشات تمنائیں آرزویں پوری فرما. اللہ میں مانگنا نہیں آتا مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا اللہ مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا اللہ تیرے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے اللہ نقص اور کمی تو ہمارے مانگنے میں ہے. اے میرے مولا کریم ہمیں بن مانگے ہی عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.